جب درد بڑھنے لگے تو چپکے سے اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ہم لڑائی جھگڑے اور ناز نخرے تبھی تک کرتے ہیں جب تک امید ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں منا لے گا۔ امید ختم، سارے ہی جھگڑے ہی ختم۔ انگلیوں پہ ہیں گن گن کے دن شمار کرنے سے، پیار اور بڑھتا ہے انتظار کرنے سے۔ حدیث پاک میں ہے کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علماء کو سننے والے بنو یا علم و علماء سے محبت کرنے والے بنو، اور پانچویں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طویل دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو۔ نمبر 1، اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرو۔ نمبر 2، اپنے دوست کی غصے میں کی ہوئی بات دل پر مت لو۔ اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے سے اللہ سے حیا آنے لگتی ہے، پھر انسان اس بات سے شرما جاتا ہے کہ اللہ ہی کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اسی کی نافرمانی میں استعمال کیا جائے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے، اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض اوقات ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا اور ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخرکار ایک گھنے سائے سے خود کو محروم کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ادھوری ہر کہانی ہے یہاں ذوق تماشا کی، کبھی نظریں نہیں رہتی، کبھی منظر نہیں رہتے۔ احساس کیا ہے؟ دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکالیف سمجھنا۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجئے کہ آج آپ کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ کچھ چیزوں کی قیمت دولت اور پیسہ نہیں ہوتی، بلکہ احساس، محبت اور آپ کا مخلصانہ رویہ ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، کمزور لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی انسان کو بہت زیادہ تھکا دیتی ہے اور انسان بس چلتے رہنے پر مجبور ہوتا ہے۔ جب لوگ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کو بھی نیکی نہ کرنے دیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہر کوئی ان کی طرح غیر ذمہ دار ہے۔ تم میرے تخیل میں سدا رہو گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم سے میرا رابطہ ہے کہ نہیں۔
آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تا حیات تھوڑی ہے۔ بہت ضروری نہیں ہوں مگر بن میرے کچھ تو کمی رہے گی۔ ہر شخص اپنے اندر ایک راز لیے پھرتا ہے، ہر شخص اپنے ساتھ ایک کردار لیے پھرتا ہے۔ کون کیسا ہے، کون کیسا تھا، کون نہ جانے کیسا ہوگا، ہر شخص زباں پہ یہ سوال لیے پھرتا ہے۔ سنو یہ وقت تیز قدموں کی مانند چلتا ہے، یہ وقت بھی ایک روز ماضی بن جائے گا۔ مستقبل تمہارا حال اور حال بہترین ہو جائے گا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دیتا ہے۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں، زندگی ہے۔ جب کوئی آپ کو ادھورا چھوڑ جائے تو خدا مکمل کرنے والا پہلے سے بہتر بیچ دیتا ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ اچھے الفاظ آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، اور اچھا اخلاق آپ کے والدین کی اچھی تربیت کا آئینہ دار ہے۔ اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی ایک سنت حسنہ ہے، جس کی گواہی قرآن مجید بھی دیتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے ہی خوش اخلاق ہیں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے، جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ بے شک طوفانی رات میں جب سارے گھونسلے تباہ ہو جاتے ہیں تو صبح کو پرندے شکایت کے بجائے اللہ پاک کی حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جو محبت کرتے ہیں وہ معافی کی نوبت آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ محبت تو صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان کبھی اپنی محبت کو شرمسار یا معافی مانگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی کبھی دیکھنا چاہتا ہے۔ کتنا خوشگوار لمحہ ہوگا وہ، خوشی کے مارے تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے، تمہارے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہوگی۔ بس تم اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، عنقریب تمہاری زندگی میں یہ لمحہ آنے والا ہے۔